بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ سبھی کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خدا کا اللہ کا سب سے پسندیدہ مہینہ رمضان ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز پہ غور کیا کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ مہینہ رمضان ہی کیوں ہے؟ اس کے علاوہ 11 مہینے تو اور ہیں، ان میں سے بھی کوئی مہینہ اللہ کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہو سکتا تھا، لیکن رمضان ہی کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں۔ فرسٹ یہ کہ اس میں اللہ کی سب سے عظیم و ترین کتاب نازل ہوئی کہ جو بندوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور سیکنڈ چیز یہ کہ بندہ انسان خدا کی خوشنودی کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اپنے شکم میں غذا کا ایک بھی دانہ نہیں ڈالتا۔ وہی بندہ کہ جو اسی شکم کے لیے، اسی پیٹ کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک محنت کرتا ہے، اپنے وطن سے دور ہو جاتا ہے، اپنی فیملی سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اس خدا کی خوشنودی کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رکھتا ہے۔ اسی لیے رمضان اللہ کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے رمضان آنے والا ہے، اور لوگوں نے رمضان کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں کہ جیسے راشن کی خریداری شروع کر دی کہ راشن رمضان میں کہیں مہنگا نہ ہو جائے۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جس چیز کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جو چیز خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی تیاری شروع کی، یعنی کہ اپنے نفس کی تبدیلی، اپنے نفس کو چینج کرنے کی تیاری کیا ہم نے شروع کی۔ رمضان ایک تبدیلی کا نام ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور استغفار کر کے خدا کو یہ پروف کرنا ہے کہ خدا ہم تیرے بہت ہی اچھے بندے ہیں، اور ہم تجھ سے اپنی معافی چاہتے ہیں، خدایا تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اس مہینے میں ہم کس طرح سے پروف کر سکتے ہیں؟ نماز اور روزے سے، کہ جب انسان روزہ رہتا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ کیوں کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میں یا تو میرے روزے قبول نہیں ہو، یا پھر میرے روزے کے ثواب کم ہو جائیں۔ کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا، غیبت کروں گا، یا پھر جھوٹ بولوں گا تو شاید سے میرے روزے کے ثواب کم ہو جائیں۔ اس کے لیے بندہ جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے وہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے وہ تو ڈاکٹر اسے میڈیسن تو دیتا ہے، دوا تو دیتا ہے، اس کے ساتھ اسے کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ آپ یہ پرہیز کریں گے تو آپ جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو دوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر انسان دوا کھاتا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی کرتا ہے تو وہ انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوا کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا ہے تو وہ ٹھیک تو نہیں ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم جب رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پرہیز بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پرہیز کریں گے تو آپ کے روزے قبول ہوں گے، اور وہ پرہیز کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، برائی نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے اور ہمارے روزے کے ثواب بھی زیادہ ملیں گے۔ لیکن اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے، روزے نماز کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن جو پرہیز بتایا گیا ہے اگر ہم وہ پرہیز نہیں کر رہے ہیں تو شاید سے ہمارے روزے کے ثواب کم ہو جائیں، یا پھر ہمارے روزے ہی قبول نہ ہوں۔ اور ناظرین اسی طرح سے اس دنیا میں کچھ ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے روزے کیوں رکھے، نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ واجب ہے، اس کے لیے ہم نے روزے رکھ لیے اور نماز کا ہمیں وقت نہیں ملا۔ تو میں ان کے لیے یہ کہہ دوں شاید سے انہوں نے فروع دن پڑھا ہی نہیں، کیونکہ فروع دن میں اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے کہ روزہ صرف ایک مہینہ واجب ہے، یعنی رمضان کے مہینہ واجب ہے اور اس کے بعد ادرس مہینے میں مستحب ہے، لیکن
جو نماز ہے وہ پورے سال واجب ہے، یعنی پوری زندگی واجب ہے. تو اگر ہمیں روزہ، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے روزے کو قبول کر لے، تو اس کے پہلے ہمیں نماز کو پڑھنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں روزے رکھ کے خدا کے نزدیک ہو سکتا ہوں، تو یہ غلط ہے. کیونکہ اگر کوئی، جیسے کوئی گھر ہے اور اس گھر میں کوئی شخص بیٹھا اور اس سے ہمیں ملنا ہے، لیکن اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس میں 2 دروازے لگے ہیں. جب ہمیں اس انسان سے ملنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دونوں دروازے سے گزرنا ہوگا. ڈائریکٹ ہم دوسرے گیٹ پہ جا نہیں سکتے. دوسرے گیٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے گیٹ سے گزرنا ہوگا. جب ہم پہلے گیٹ سے گزریں گے اس کے بعد دوسرے گیٹ پہ پہنچیں گے، اور جب ہم دوسرے گیٹ پر پہنچیں گے تب جا کر اس انسان سے مل سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں خدا سے ملنا ہے تو اس کے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. نماز کے بعد ہم روزہ رکھیں گے، تب جا کر ہم خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ اس بار ہم بہت ہی کثرت سے استغفار کریں گے اور خدا سے وعدہ کریں گے کہ خدایا اب ہم سے جو بھی گناہ ہو گیا ہے، جو بھی غلطیاں ہو گئیں، اب ہم آئندہ سال نہیں کریں گے. ہمیں معاف کر دے. اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے نفس کو چینج کر سکیں، اپنے نفس کو تبدیل کر سکیں. اسی کے ساتھ میں خدا سے دعا کرتی ہوں، خدایا تمام روزے داروں کو رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ عنایت فرما، اور آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے نفس کو چینج کر سکیں، تبدیل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.